بڑے اعزاز کی بات ہے ماشاءاللہ اس کالج نے بڑے انعام پائے ہیں، وال آف ہسٹری پر بڑے بڑے نام لکھے پڑے ہیں، لیکن عموماً آخری آپ سے جسٹ سوال یہ کروں گا کہ سننے میں آتا ہے کہ جو فرسٹ سٹیپ سے ایمان کالج میں پڑھا ہوتا ہے اسی کا ہی بورڈ میں پوزیشن میں نام آتا ہے، کیا یہ بات کس حد تک حقیقت ہے؟ نہیں جی، یہ غلط ہے بات کہ فرسٹ سٹیپ سے جو پڑھا ہے صرف اسی کا نام آئے گا۔ فرسٹ سٹیپ کا یہ ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے کہ وہ بچے کو ہم جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے اس کو موڈیفائی کر کے جو ہے نا وہ مولڈ کر کے اس جگہ تک لے کر آتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس بندے نے پوزیشن لینی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹاپ کرے گا یہ بچہ۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے ہی ہیں، ہمیں جسٹ 2 سٹیپ ارلیئر یعنی میٹرک میں ہے تو 9th میں اگر بچہ ملے گا نا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ ٹاپرز میں لے کر جائے۔ اگر وہ 9th میں یا میٹرک میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، انٹر میں ہمیں ملتا ہے نا فرسٹ ایئر میں، تو ہم کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس کو انٹر کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اچھی پوزیشن پر جو ہے نا وہ پہنچائیں۔ بلکہ اس کی ایگزامپلز ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 2000 اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں نا تو اس میں 1098 بچی نے مارکس حاصل کیے ہیں نان میڈیکل میں۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ آئی تھی ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر سے، میں گورنمنٹ اسکولز کو برا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر سے آئی تھی، یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ افورڈ نہ کر سکتی ہو۔ 880 یا 860 کے قریب اس کے جو ہے نا وہ مارکس تھے، آئی تھنک آؤٹ آف 1100 ہی تھے۔ ہمارے پاس جب آئی ہے یہ تو اس کو بی گروپ میں جو ہے نا وہ بی سیکشن جو تھا اس میں جگہ ملی نمبر کی بیس پر۔ تو یہ طالبہ جو ہے اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے نا آپ A+ سیکشن میں جگہ دیں، میں آپ کو جو ہے نا وہ دکھاؤں گی محنت کر کے۔ میں نے کہا بھی آپ کے جو مارکس ہیں اس بنا پر تو کیٹیگرائز جو کیا گیا ہے اس میں بنتا نہیں ہے، البتہ آپ کو A کلاس میں جو ہے نا وہ پروموٹ کر دیتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں اس حوالے سے، بات کی اس کو A کلاس میں پروموٹ کر دیا۔ A کلاس میں اس نے اپنی سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا اس کا رزلٹ دکھایا، تو جب پہلی ٹرم مکمل ہوئی نا 33% سلیبس کی، تو تب بھی وہ A+ سے بھی ٹاپ پر تھی، تو مجبوراً اسے ہمیں جو ہے نا وہ A+ میں پروموٹ کرنا پڑا، اور A+ میں بیٹھ کر اس بچی نے سب سے زیادہ مارکس لیے تھے 1098، اور اس ادارہ سے اس نے ٹاپ کیا تھا، یعنی وہ میٹرک میں بی سیکشن کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مثال بھی بن گئی، مثال بن گئی ہے۔ کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا ہے اور ادارہ تو اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ ہاں بالکل 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 جی، یہی چیز ہے، یہ ایک ایگزامپلز ہیں، اس طرح کی ایگزامپلز ہوتی ہیں اور سیٹ کی ہوئی ہیں ہم نے باقاعدہ، کہ یہ نا واقعتاً میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، ایک تو کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اپنے ٹینیور کے اندر یہ ایگزامپلز جو ہے نا وہ سیٹ کی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس میں طلبہ کی محنت بھی ہوتی ہے، اس کے والدین کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک جستجو بھی ہوتی ہے، لگن بھی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں مقام تک پہنچنا ہے۔ تو یہ ساری فیکٹرز مل کر، اور بعد میں اگر آپ تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں بھی دینا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ بنتا ہے، ہمیں بھی دینا بنتا ہے۔ بالکل، سننے میں آئے کافی کوالیفائڈ سٹاف اسے ادارے والے رکھتے ہیں، جناب ڈائریکٹر صاحب آپ کا تعاون ان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، تو ان اساتذہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا کوالیفائڈ سٹاف جو ہے وہ آپ یہاں پر رکھتے ہیں؟ اچھا جی، یہ میں بالکل کلیئر کرتا چلوں، آپ کی بات یہ درست ہے اور کافی حد تک ٹھیک ہے۔ آپ اس ایریا کے اندر مختلف سکولز اور کالجز کو اگر وزٹ کریں گے نا تو آپ کو سب سے زیادہ M.Phil ٹیچرز جو ہوں گے نا وہ اس ادارہ کے اندر ملیں گے، ایمان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر۔ بلکہ آپ کو ایک اور میں بات بتا دوں کہ یہاں پر آلریڈی 3 PhD اساتذہ اکرام پڑھا چکے ہیں، اور ایک موجودہ PhD ٹیچر جو ہے وہ فزکس کی وہ یہاں پر پڑھا رہی ہے، یعنی PhD لیول کا سٹاف آپ کو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کہیں اور ملے، لیکن اس ادارہ کے اندر جو ہے نا وہ پڑھا چکے ہیں PhD اساتذہ اکرام بھی، اور ریسنٹلی بھی PhD جو ہے نا وہ ایک ٹیچر فزکس کی وہ فیمیل ہے، وہ پڑھا رہی ہے، ہماری اسٹوڈنٹ بھی رہی ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا یہاں پر خود پرنسپل صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ایمان کالج کے، میاں ندیم شہزاد صاحب، وہ خود MSc ہیں، میں وائس پرنسپل ہوں، میں M.Phil کیا ہوا ہے خود۔ تو یعنی کوالیفائڈ سٹاف کی سب سے بڑی پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ آنرز اور اس کے جو پرنسپلز اور جو ایڈمن بلاک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں نا وہاں پر اگر M.Phil لوگ موجود ہیں تو پھر نیچے کیوں نہیں ہوں گے؟ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ M.Phil لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اس ادارہ کے اندر ملیں گے۔ تو معیار جو ہے نا وہ ٹیچرز کا اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن جی جو ٹیچر قابل ہوگا وہی یہاں پر پڑھا پائے گا، ورنہ
वरना दूसरा कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। वो हमारी जो डिमॉन्स्ट्रेशन कमेटी है वो डिमॉन्स्ट्रेशन कमेटी के सवालात के जवाब ही नहीं दे पाता। और डिमॉन्स्ट्रेशन कमेटी में मेरा नहीं ख्याल कि हम 1 या 2 मिनट टीचर को बोलने देते हैं और उसके बाद क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, और क्वेश्चनिंग करते करते हम परख लेते हैं इस बंदे को भी वो इस काबिल भी है कि नहीं है। तो काबिल बंदे को जो है ना वो हम जगह देते हैं, और काबिल बंदे जो है ना वो अपना फिर आगे लेकर चलता है, फिर हमें आसानी होती है। और उसको जो है ना वो इतना बहुत कम गाइड करना पड़ता है। थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, थोड़ा सा आप समझाएंगे उस बंदे को, वो फिर टीचर जो है ना वो बड़ा बेस्ट रिजल्ट देता है।